اس کے بعد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اللہ کے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی ملے گا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اتنا چپکے سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. جاڑے کا موسم ہے، ایک انسان کار سے جا رہا ہے، فٹ پاتھ پر ایک غریب آدمی کو دیکھا، بیچارہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے. وہ اپنے کار سے اترتا ہے اور اپنی جیکٹ اس کو پہنا دیتا ہے، اس کو کمبل اڑا دیتا ہے. اس غریب کو معلوم بھی نہیں مجھ کو کمبل اڑانے والا کون ہے. اس امیر کو پتا نہیں میں نے کس کو کمبل اڑایا ہے. کوئی کیمرے سے فوٹو بھی نہیں لے رہا ہے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی پرچار پرسار بھی نہیں ہو رہا ہے. صرف اس بات کی خوشی ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی نیکی کر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دے گا. آج کل تو غریب کو راشن بھی دیتے تو فوٹو کھینچ کے دیتے. کتنی غلط بات ہے. کوئی بیچارہ غریب ہے، مجبور ہے، اس عورت کو راشن کا پیکٹ دے رہے ہو تو اس کا دنیا کے سامنے تماشا بنا اور اس کا فوٹو کھینچ رہے ہو. نہیں ہونا چاہیے میرے. نیکی اس کو نہیں بولتے ہیں. نیکی تو ایسی ہوتی ہے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ میں نے کس کے ساتھ نیکی کی. لیکن اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب لوگ نیکی کر کے دریا میں نہیں ڈالتے، اب نیکی کر کے فیس بک پر ڈالتے ہیں، اب نیکی کر کے انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، اب نیکی کر کے اخبار پہ فوٹو چھپواتے ہیں. اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے نیک بندے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں. کچھ نیکی ایسی بھی کر کے جاؤ میرے. وہ محبت کی انسان مر گیا. اسی علاقے کے جو بزرگ علماء دنیا سے چلے گئے آج بھی ہم ان کو یاد کرتے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ان دو لوگوں کو دے گا جو آپس میں محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، ملتے ہوں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہوں تو اللہ کے لیے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. ہمارا دل تو موبائل میں اٹکا ہے. ایک منٹ کے لیے موبائل ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے. کبھی وہ بے چینی نماز کے لیے کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ آپ مارکیٹنگ کرنے گئے منگل بازار، عصر کا ٹائم آیا، آپ 2 منٹ 5 منٹ نکال کر کے بازو کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیا؟ شام کو آپ کہیں دوستوں کے ساتھ گھومنے گئے، عشاء کی جماعت کا ٹائم نکل گیا، گھر واپس آئے، آپ گھر واپس آ کر کے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیا؟ اگر نماز کی فکر ہوگی، نماز کی ٹینشن ہوگی، نماز کی چنتا ہوگی، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو نماز کی فکر لگی رہے گی. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا. اللہ کے پیارے نبی کو نماز کی اتنی چنتا ہوتی تھی، اتنی فکر ہوتی تھی کہ جب جنگ خندق کا موقع آیا اور دشمنوں سے لڑائی کا ٹائم چل رہا تھا، دشمن حملہ کر رہے تھے، اللہ کی نبی اور صحابہ اپنا ڈیفنس کر رہے تھے، اسی حالت میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور جنگ اتنے زور سے چل رہی تھی کہ جنگ کو روک کر کے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور مغرب کا ٹائم آ گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی.
اللہ کے پیارے نبی کسی پر بددعا نہیں کرتے تھے، کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں بولتے تھے، لیکن جب ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، آپ نے بڑے غصے میں بددعا دی اور آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز چلی گئی، معاف کیجئے گا عصر کی نماز چلی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چلی، نبی کی ایک نماز چھوٹی ہے، چھوٹی میری قضا ہوئی ہے، نبی کو اتنی تکلیف پہنچی کہ نبی نے بددعا کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی غور کرنا، رات بھر جلسہ سننے کے بعد اگر جان بوجھ کر کے ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور اس کو معمول بنا کے رکھا ہے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو دے گا جس کا دل مسجد میں ہے۔ اور کبھی کبھی مسجد میں جایا کرو تو یہ مت سوچا کرو مسجد میں جھاڑو لگانا یہ مسجد کے مؤذن کا کام، اس کو حقیر مت سمجھو، ارے موقع ملے تو مسجد کی لیٹرین کو خود صاف کر دو، مسجد کے فرش کو خود صاف کر دو، کیا پتا جب اللہ تعالیٰ کے نیکیوں کی کمی پڑ جائے تو یہی ایک نیکی ہمارے کام آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ میرا یہ بندہ مسجد میں نمازیوں کے لیے گندگی صاف کر دیتا تھا، یہ مسجد میں جھاڑو لگا دیتا تھا، یہ نمازیوں کے لیے مسجد کو صاف کر دیتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، مسجد سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو اس کو قیامت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت، ملکہ عورت، حکومت والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زنا کا موقع ملے، بدکاری کا موقع ملے اور وہ ٹھکرا دے اس پاک دامن انسان کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ زنا کے موقع تلاش کر رہا ہے، کسی لڑکی کا نمبر مل جائے بار بار اس لڑکی کو فون کر کے تنگ کرنا، کسی کا کوئی فیس بک آئی ڈی مل جائے، کتنی مسلمان لڑکیاں جو فیس بک چلاتی شکایت کرتی ہیں، اچھے خاصے جو بڑے دیندار قسم کے لوگ ہیں جو دن رات فیس بک پر دین کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترمہ آپ کیا کر رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، زنا کے موقع تلاش مت کرو، اگر اللہ نے آپ کو زنا سے بچایا ہے، بدکاری سے بچایا، اللہ کا شکر ادا کرو، موقع مت تلاش کرو۔ اگر آج تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے دامن کو اس گندگی سے بچا کے رکھا ہے، اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آئندہ زندگی میں بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھو، اس لیے کہ اگر گناہ کا موقع مل رہا ہے تو یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اگر گناہ کا موقع ملے گا اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچانا پھر آسان کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ